مسلمان عالمی سطح پر مختلف حالات سے دوچار ہیں۔ ہم اپنے اندرون ملک میں بھی دشواریوں سے گزر رہے ہیں، اور عالمی حالات، انٹرنیشنل حالات جو ہمارے ہیں وہ بھی تکلیف دہ ہیں۔ لیکن حالات کی بنیاد پر احساس کمتری میں، احساس کہتری میں مبتلا ہونا یہ آپ کی شان نہیں ہے اور آپ کی پہچان بھی نہیں ہے۔ حالات کی عمر ہمیشہ بہت کم رہی ہے۔ میں کہتا ہوں کہ مخلوقات میں سب سے کم عمر لے کر اگر کوئی چیز آئی ہے تو وہ حالات، بلکہ میں یہ بھی کہتا ہوں کہ حالات ہی سے دنیا آباد ہے۔ اگر حالات نہ ہو تو دنیا آباد بھی نہ ہو۔ بھلا بتائیے کہ ایک خاتون کو ڈیلیوری میں کیسے حالات کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ ہم کو آپ کو تو اندازہ ہے نہیں، اس لیے کہ اپن کو تو ہوتا نہیں۔ اگر کبھی نمبر آ جائے مردوں کو تو پتہ چل جائے، کبھی ایک دو بار ہو جائے مردوں کو بھی تو پتہ چلے گا کہ ڈیلیوری کس کو کہتے ہیں اور ولادت کس کو کہتے ہیں۔ ایک خاتون بچہ کو جننے میں جو تکلیف اٹھاتی ہے اور جو حالات اور دشواریوں سے گزرتی ہے، اگر اس سے گزرنا چھوڑ دیں اور یہ طے کر لے کہ مجھے یہاں تک نہیں پہنچنا ہے، تو کیا دنیا کی آبادی ہوگی؟ دنیا آباد ہو جائے گی؟ کوئی سوال نہیں۔ اس کے ایک سیکنڈ کی تکلیف، ایک سیکنڈ کی تکلیف کی تلافی ہم مرد لوگ مل کے نہیں کر سکتے۔ جتنی تکلیف سے وہ گزرتی ہے ڈیلیوری میں، چاہے آپ آپریشن ہی کیوں نہ کرائیں، وہاں بھی تکلیف، اور ویسی تکلیف سے مردوں کو کبھی ملاقات نہیں ہوتی، اس لیے مردوں کو ذرا کم اندازہ ہے، اور اسی حالات سے دنیا آباد ہے۔ تو وہاں ہم لوگ کبھی مایوس نہیں ہوتے مایوس، بلکہ خوش ہوتے ہیں۔ اور بچہ جب گود میں آ جاتا ہے تو اس خاتون کی بھی ساری تکلیف ختم ہو جاتی ہے، اور گھر میں عید کا ماحول ہو جاتا ہے، جشن ہو جاتا ہے، خوشیاں ہر طرف دکھنے میں آتی ہیں۔ تو حالات سے تو دنیا آباد ہے، گھر میں حالات سے مایوسی نہیں ہے۔ تو عالمی حالات اور ملکی حالات سے مسلمانوں ہم کو اور آپ کو مایوس نہیں ہونا چاہیے، بالکل نہیں ہونا چاہیے، بالکل نہیں ہونا چاہیے۔ اپنی پیشانی پر شکستگی، کمزوری، مایوسی، اداسی ہرگز نہیں لائیے۔ حوصلے سے زندہ رہیے، ہمت سے زندہ رہیے۔ اور جو کچھ آپ فلسطین اور غزہ کے بارے میں آپ سن رہے ہیں، 75 سال پہلے اس ملک میں بھی ہمارے لیے یہی حالات تھے۔ 75 سال پہلے اس ملک میں ہمارے لیے بھی یہی حالات تھے۔ ہمارے آپ کے آباء و اجداد بڑے بزرگوں نے خون کا نذرانہ دے کر، جان کا نذرانہ دے کر، مال کا نذرانہ دے کر اپنے آپ کو فرنگی اور انگریزی فوجوں کے میزائل اور بموں کے اور گولیوں کے نوک پر جان دے کر اس ملک کو آزاد کرایا۔ ہمارے لیے اور آپ کے لیے انہوں نے قربانیاں دی، یہ ملک آزاد ہو گیا۔ اور آج فلسطین بھی اپنی آزادی کے لیے، اپنے تحفظ و بقا کے لیے جان دے رہا ہے۔ تو کل کا یہاں کا غازی اگر غازی تھا، مجاہد اگر مجاہد تھا، تو آج فلسطین کا غازی بھی غازی ہے اور مجاہد بھی مجاہد ہے۔